مسجد کے مصلے پر تھے تو کبھی جمعے کے خطبے پر تھے, کبھی محراب پر تھے, کبھی منبر پر تھے. زندگی اس طرح گزر رہی تھی, گزر جاتی اسی طرح, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں, اب میرے اس بندے کو تہاڑ میں تہاڑیاں میں ہونا چاہیے, اور اب ہم اس کو اس کی نعمت سے اور قرآن کی دولت سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے باپ دادا نے انتظام نہیں کیا. حکومت وقت تجھے سلام, حکومت وقت تجھے مبارک, حکومت وقت تمہارا شکریہ کہ تم نے 2016 5 فروری کو مجھے پکڑا اور ریمانڈ کے 17 دن رکھا. اسی وقت میں نے وہاں قرآن لگایا, قرآن پڑھنا شروع کیا, قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے چھونا شروع کیا, اس سے پکڑ کر رونا شروع کیا, اور قرآن سے مخاطب ہو کر میں نے کہا اے قرآن, اے قرآن, تجھے حفظ کرنے کا شوق مجھے کتنا تھا تو مجھے جانتا ہے. میں نے سفر میں چلتے چلتے 29واں پارہ حفظ کیا تھا, باپ کی قرآن سنتے سنتے میں نے 30واں پارہ حفظ کیا تھا. عمری کلا کی ٹوبر اور گھاس پر بیٹھے ہوئے لالٹین کی روشنی میں نے 4 پارے حفظ کیے تھے. اے قرآن, اب تجھے پڑھنے کا موقع ملا ہے, اب نہ بیوی سے ملنے کی ضرورت ہے, نہ بچہ مجھ سے مل پائے گا, نہ بھائی میرے قریب آ پائے گا. دنیا کی رنگلیاں اور دنیا کی عیش و عشرت مجھ سے دور ہو چکی ہے, مگر تو میرا ساتھی ہے, دوست ہے, رفیق ہے. اس طرح تہاڑ جیل میں 45 سال کی عمر میں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا. اللہ اکبر. اور اس تیزی کے ساتھ میں نے حفظ کرنا شروع کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو جیل میں کبھی الارم ہو جاتا ہے اور جیل حکام اس الارم پر موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسے چاہے قتل کر دیں, ان پر کوئی فرد جرم عائد نہیں ہوتی. ایک کہانی بنتی ہے کہ ہم گئے تھے تلاشی لینے کے لیے اور قیدیوں نے ہم پر اٹیک کر دیا اور قیدیوں نے ہم پر حملہ کر دیا, اپنے دفاع میں ہم نے لاٹھی چارج کر دیا. اس لاٹھی چارج میں یہ موت نہیں ہوئی بلکہ ان کو ان کے ساتھی نے مار دیا ہے. ایسی کہانیاں, ایسی داستانیں جیل میں پرانے قیدی سنایا کرتے تھے کہ جب بھی الارم ہوتا ہے تو ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں, دانت ٹوٹ جاتے ہیں, ہڈیاں اور پسلیاں ایک ہو جاتی ہیں. اگر علاج کرانے جاؤ گے تو الٹی FIR کر دی جائے گی کہ انہوں نے ہی ہم پر شروعات کی تھی. موت کا یہ خوف بھی تھا, بیماری کا ڈر بھی تھا. میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا اے میرے مولا, میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیری رحمت کا, میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے تقدس کا, میری موت اس وقت تک نہ آئے جب تک میں قرآن کا حافظ نہ بن جاؤں. میں نے اپنے تاج کا انتظام اپنے بڑے بیٹے کو حافظ بنا کر کیا ہے اور میں نے اپنے دوسرے بیٹے کو قرآن کی حفظ پر چھوڑ کر آیا ہوں. میرے سر کے لیے تو 2 تاجوں کا انتظام ہو گیا ہے, لیکن میری ماں جو ان پڑھ تھی اس کے تاج کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ حدیث میں یہ ہے کہ باپ کے سر پر حافظ کے ایک تاج باندھا جائے گا, تو جب میرے سر پہ تاج بندھے گا تو ماں کو حسرت ہوگی, میرے سر پہ تاج بندھے گا تو میرے باپ کو حسرت ہوگی. اے میرے مولا, مجھے موت نہ دینا, بیماری نہ دینا, کورونا سے مار مت دینا کہ میں قرآن کا حافظ نہ ہوں. میں قرآن پڑھتا رہا, الحمدللہ جب میں نے حساب لگایا تو 3 مہینے 28 دن میں قرآن کے میں نے تمام پارے حفظ کر دیے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اور پھر وہاں قاری عبدالرحیم صاحب کے پاکستان کے قاری ہیں جو زمانے سے قید ہیں. دور ان کو سنائی اور دور سنا کر اسی سال الحمدللہ ایک بیرک میں نے قرآن سنایا, دوسری بیرک میں میرے ہی مقدمہ, میرا ہی کو ایکیوزڈ مولانا اظہر نے قرآن سنایا. اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری محراب جیل نمبر 8 وہاں کی بیرک میں کرائی جہاں پیچھے قیدی تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جب قرآن مکمل ہوا تو بتاؤ وہاں دعوت کا اہتمام کس طرح سے ہوتا. دعوت کا تو وہاں اہتمام نہیں تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ہریاں پرندے کے بچوں کو ہمارے ساتھی کے ہاتھ پر بٹھا دیا. وہ ساتھی اس پرندے کو لے کر آیا اور کہا اسے پال لیں گے. پھر ایک اور ہریا پرندہ آیا, اسے ہمارے ایک ساتھی نے جو دہلی کے ہیں ان کے لیے لکڑیوں کا جھولا سا بنایا. وہاں کی پولیس نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم ان پرندوں کو پال رہے ہیں, ان پکشیوں کو پالیں گے, جب
साथियों ने तय किया आज हमारे पास कुछ कम पकाने के लिए नहीं है, मुफ्ती साहब के कुरान पर खर्च करने के लिए कुछ नहीं है, बांटने के लिए मिठाई नहीं है, क्या कर सकते हैं? तो वहां उन साथियों ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जेल के अंदर भी ये हरियल परिंदे भेज दिए हैं, इनको चुपके से ज़िबा कर लेते हैं और इसी की सब्जी बना करके आज खुशी में कुरान की मुफ्ती साहब की दावत कर देते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला देता है तो वो ऐसे देता है, वरना मैं हाफिज नहीं हो पाता। आज अल्लाह का शुक्र है कि हिफ्ज़ कुरान की दौलत से मैं भी माला माल हूं। ऐ हाफिजो, मैं भी तुम्हारी तरह शरीक हूं, वरना मुझे हसरत होती थी कि मैं हाफिज तो हूं ही नहीं। ऐ साथियों और अजीजों, मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत आपके सामने तिलावत की है जिसमें अल्लाह ताला ने कहा इन्ना अरज़नल अमानत अला समावाति वल अर्ज़। ये कुरान की अमानत अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों को पेश की, तो ये बुलंद वाला आसमान जो बिन सुकून के खड़े हैं, कांप उठे, थर्रा गए, लरज़ गए। ऐ मौला, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम नहीं निभा सकते, फिर ये जिम्मेदारी पहाड़ों को अल्लाह ने देना चाहिए, तो पहाड़ों ने साफ इनकार कर दिया। ऐ रब, इतनी मजबूत होने के बावजूद भी हम इस अमानत की अदायगी से कासिर हैं। फिर जमीन को अल्लाह ने खिताब करके कहा क्या तू इस अमानत को संभाल सकती है? जमीन कपकपाने लगी, लरसने लगी, कांपने लगी, थर्राने लगी। ऐ मौला, हम इस अमानत को नहीं उठा सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर कायनात में आवाज लगाई, कौन है जो इस अमानत की जिम्मेदारी निभा सकता है? किसके कांधे हैं जो इस बोझ को उठा सकते हैं? किसका दिल है जो इसे थाम सकता है? किसका दिमाग है जो इसके लिए खुल सकता है? वो कौन सी ज़बान है जो मेरी इस अमानत के लिए, हिफाजत के लिए तैयार है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कहा वह हमारा हल इंसान आगे बढ़ा। और अल्लाह तबारक व तआला से कहा तूने जो हमें कुव्वत और ताकत दी है वो पहाड़ों से ज्यादा है, वो आसमान से ज्यादा है, वो जमीन से ज्यादा है। इंसान आगे बढ़ा। इंसानों में भी ये मत समझिए कि हर इंसान आगे बढ़ा। मूसा अलैहिस्सलाम इस काबिल नहीं थी कि उसे कुरान दे दिया जाता। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम इस लायक नहीं थी कि उसे कुरान दे दिया जाता। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम इस काबिल नहीं थी कि उसे कुरान दे दिया जाता। हजरत यहया हो या हजरत हिजकील, हजरत दाऊद हो या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, कोई इस काबिल नहीं था कि उसको कुरान दिया जाता। अगर कोई काबिल था, कोई काबिल हो तो हम शान कही देते हैं। अगर कोई काबिल था तो ऐ बाप तू काबिल था, तेरा बेटा आज कुरान का हाफिज है, तेरा बेटा आज कुरान का हाफिज है। अगर कोई काबिल था तो वो हम थे जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान दिया। इसकी कदर करना है, इस अजमत को समझना है। हम नहीं जानते, हम समझते हैं कि कागज पर लिखी हुई एक किताब है, हम समझते हैं कि जुज़दान में लपेट देने वाला एक कलम, हम समझते हैं कि अपनी बेटी को तोहफे में दे देने वाला एक हदिया है। नहीं, ये हदिया नहीं है, महज हदिया नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला की किताब है। बल हुवा कुरानुन मजीद फी लौह महफूज। इसे लौह महफूज में अल्लाह ने महफूज किया हुआ है, वहां ये लौह महफूज में महफूज है। फिर इसकी हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मीकाईल का इंतखाब नहीं किया, इसराफील का इंतखाब नहीं किया। इसकी हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने, इसकी हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राईल को भेजा। कौन है जिब्राईल? मुताइन तम्मा अमीन, वो अमानतदार भी है और तमाम फरिश्तों का सरदार भी है। कौन है वो? ज़ुल कुव्वतिल मतीन, इब्लीस का पूरी लश्कर जिब्रील की एक उंगली नहीं मरोड़ सकता और कुरान के मैसेज में कोई दखल नहीं कर सकता। नज़र बिही रूहुल अमीन, इसे रूहुल अमीन लेकर आए हैं, कोई और लेकर नहीं आया। ये वो कुरान है जिसकी हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों पर पहरे बिठाए, जिसकी हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर पहरे बिठाए, और जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ली। तौरात की जिम्मेदारी उनके उलमा पर थी, इंजील की जिम्मेदारी उनके उलमा पर थी, और ज़बूर की इंतजारी जिम्मेदारी उनके उलमा पर थी, मगर वो उसका हक अदा नहीं कर पाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा
اس قرآن کا محافظ میں ہوں، اس قرآن کا نازل کرنے والا میں ہوں۔ جس طرح آسمانوں میں لوح محفوظ میں اس کی حفاظت ہے، اسی طرح اس کے نزول سے لے کر کے قیامت تک اس کے اٹھائے جانے تک اس کی حفاظت کا انتظام میں خود کروں گا۔ اگر مالدار اس قرآن سے ناطا توڑ کر اس قرآن سے بیزاری کا اعلان کریں گے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وزیر اس قلم سے محبت نہیں کریں گے قرآن سے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حکومت قرآن کی طرف توجہ نہیں دیں گی، ان قرآن پڑھنے والوں کا وظیفہ جاری نہیں کریں گی، ان کا کوئی اہتمام نہیں کریں گی تو میں ان کا محتاج نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 1450 سال سے اس قرآن کی حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ بے شک بولو کیا ہوا ہے۔ جب یہ قرآن اترا تو اسے ابو جہل نے اپنی مٹھی میں قید کر کے دبانا چاہا، اس قرآن کے پیغام کو روکنا چاہا، اور وہاں اس وقت کی میڈیا نے اور اس وقت کی سوشل میڈیا نے جو اس زمانے کی تھی چاروں طرف کوہرام مچایا، چاروں طرف غلغلہ اور بلبلہ مچایا۔ یہی قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ اے لوگو، جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو سننا نہیں ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچانا ہے، قرآن پڑھا جائے تو تالیاں بجانا ہے، قرآن پڑھا جائے تو پھر تمہیں سیٹیاں بجانا ہے، قرآن پڑھا جائے تو ہو ہلہ کرنا ہے، قرآن پڑھنے والوں کے تھپڑ لگانے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کے لیے کھانے کے دروازے بند کر دینے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کو اپنے شہر اور اپنے وطن سے باہر نکال دینا ہے۔ اس وقت یہ اعلان کیا، ایک ٹیم ابو جہل کی قیادت میں قائم ہوئی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ ہماری کتاب ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آئی ہوئی کتاب ہے، یہ سراپا نور ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی کو دنیا کا کوئی طاقتور بادشاہ قید نہیں کر سکتا، پھول کی خوشبو کو چادر میں نہیں باندھا جا سکتا، جس طرح ہواؤں کے جھونکوں کو سرحدوں میں محدود نہیں کیا جا سکتا، سمندر کی لہروں پر کوئی پہرا نہیں بٹھایا جا سکتا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ قرآن کی آواز ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہے، یہ قرآن کے معنی ہے، انہیں سرحدوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، قیامت تک قرآن پڑھنے والے موجود ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ جیل کی سلاخوں میں بھی ہم نے قرآن پڑھا، ایسا نہیں کہ وہاں سب پڑھتے تھے، کھیلتے بھی وہاں ہیں، کسرت بھی وہاں ہوتی ہے، ایکسرسائز بھی وہاں لوگ کرتے ہیں، کھانے بنانے کی چاہت میں رہتے ہیں، اور جو گناہگار طبقہ ہے مسلم اور غیر مسلم کا، اسے ایک ہی فکر ہے تمباکو اتنا سا ہاتھ میں آ جائے، بس تمباکو کہیں سے مل جائے، کہیں سے کاغذ اور پیپر مل جائے تو اس میں لپیٹ کر کے بیڑی بنا لیں، اور بیڑی جلانے کے لیے کوئی انتظام ہو جائے، ماچس تو وہاں الاؤڈ نہیں ہے، تیلی تو دی نہیں جاتی ہے، تو کوئی تار نیچے کو لٹکا دے اور تار کو آپس میں ٹچ کرے تو اس سے چنگاری اٹھے، تو چنگاری سے بیڑی جلا لیں، مگر چنگاری سے بیڑی جل نہیں سکتی، تو پھر زخم کے نام پر اپنے ہاتھ کو کاٹے اور ایک روئی کا ٹکڑا لے کر آئے، اس روئی کے ٹکڑے کو اس سے لگائیں اور پھر اس کو سلگا لیں۔ ان کی رات دن کی تگودو یہی ہے، ان کی رات دن کی محنت یہی ہے کہ کسی طرح بیڑی مل جائے، کسی طرح سے تمباکو مل جائے۔ جو آپ کے پاس پیپسی کا ڈھکن ہوتا ہے، ایک ڈھکن تمباکو جو بیڑی میں پیا جاتا ہے وہ 1500 روپے کا تہاڑ جیل میں بکتا ہے۔ کتنے کا؟ 1500 روپے کا۔ لیکن ہماری فکر یہ کہ اس قید کے وقت کو خانقاہ کی شکل میں گزارا جائے، قرآن موجود ہے، تفسیر موجود ہے، موقع ملے تو تفسیر کر لی جائے، موقع ملے تو شرابی کے ہاتھ سے شراب کا جام چھین کر زمین پر پٹک دیا جائے، موقع ملے تو قاتل ہاتھ کو پاک اور صاف کر کے انسانوں کا محافظ کر دیا جائے، اگر موقع ملے تو چور کو ہی یہ کہا جائے کہ اپنی چوری سے توبہ کر لے اور دوبارہ جیل آنے کی فکر مت کر۔ یہ موقع وہاں کس کو ملا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن پڑھتے ہیں، لہذا یہ شوق ہر ایک کو نہیں ملتا، یہ ذوق ہر ایک کو نہیں ملتا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن پچھلی امتوں سے کسی کو نہیں دیا، یہ قرآن تم کو دیا ہے۔ اور سرزمین ہند میں بیٹھنے والوں، تمہاری خوش نصیبی ہے آج 21ویں صدی میں اللہ کی نظر کرم اور رحمت تمہارے پاس ہے۔
علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، معلومات کر لینا اور چلے جانا۔ سرزمین عرب، جزیرۃ العرب، وہ سرزمین جو وحی کی زمین ہے، وہ زمین جہاں محمد رسول اللہ کے قدموں کو 63 سال تک اس سرزمین نے سلامی دی ہے، جہاں کے درختوں نے رسول اللہ کو آواز پر اٹھنا پسند کیا ہے، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دھوپ سے کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، جہاں ان کے ساتھی صدیق اکبر، عمر ابن خطاب، علی مرتضی، حضرت عثمان غنی ذی النورین وہاں موجود ہیں، جہاں حضرت فاطمہ ہیں، جہاں حضرت عائشہ ہیں، جہاں حضرت خدیجہ ہیں، جہاں حضرت سمیہ ہیں، جہاں حضرت حمزہ ہیں، جہاں حضرت طلحہ ہیں۔ اس سرزمین کا حال آج انگریزوں کی غلامی کا ہے، آج انگریزوں کی نقالی کا ہے، آج انگریزوں کے نقش قدم پر چلنے کا ہے۔ ٹوائلٹ بناؤ تو انگریزوں جیسے، گھر بناؤ تو انگریزوں جیسے، گھڑیاں لگاؤ تو انگریزی جیسے، ٹاور بناؤ تو انگریزوں جیسے، عمارتیں بناؤ تو انگریزوں جیسے۔ یہ بنا لیتے سب کچھ صحیح تھا، مگر ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ یہاں طوائف نہ جاؤ، طوائف نہ جاؤ، مغرب جیسی یہاں بلاؤ، مغرب میں ناچنے والی جینیفر لوپیز کو، جو ننگے بدن کے ساتھ، ننگے جسم کے ساتھ، پھرکتے ہوئے بدن کے ساتھ، اور جو اپنی بے حیا تصویروں کے ساتھ اس سرزمین کو ناپاک اور میلا کر دے، اس زمین کا یہ حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں تھی ابو لہب کی، اس کو ضرورت نہیں تھی ابو جہل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں چاہے ایمان کو داخل کر دے۔ فرعون ایمان نہیں لایا مگر بیوی ایمان لے آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اس بر صغیر کو قبول فرمایا ہے جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، جس کی حفاظت کی جا رہی ہے، اور جہاں شراب، جوا اور ان باتوں پر کھلے عام بولا جا رہا ہے۔ ابھی بہت اچھی ہے یہاں کی انتظامیہ، حکومت کی پرمیشن مل رہی ہے بولنے کی۔ سعودیہ میں جلسہ کر کے دکھانا اتنا بڑا کر لو گے، 4 لوگ جمع ہو گئے تو اگلے دن قید ہے۔ ایک عالم دین نے یہ کہہ دیا یہ محمد رسول اللہ کا شہر ہے، یہ حضرت عمر جیسے جلالی بادشاہ کا شہر ہے، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرام گاہ ہے، یہاں سنیما ہال کھولے جا رہے ہیں۔ جمعے میں تقریر کرنا تھا، انتظامیہ آئی، پولیس آئی، خفیہ پولیس آئی، اٹھایا امام کو، قید خانوں میں ڈال دیا گیا، جہاں کے قید خانے تم نے دیکھا ہے سیریا میں کیسے قید خانے تھے، جہاں انسانوں کو جانوروں کی طرح ذبح کر دیا جاتا تھا، جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جاتا تھا، جہاں جسم کو نوچ لیا جاتا تھا، جہاں سلاخوں سے داغ دیا جاتا تھا، جہاں ایک پریس اتنی بڑی تھی کہ انسان کو اس پر لٹایا جاتا، گرم پریس اس پر لگائی جاتی، انسانی ہڈیوں کا چورا بن جاتا اور وہ کاغذ کی طرح سے باہر نکلا کرتا تھا۔ کہنے کو یہ مسلمان ملک ہے، یہ مسلمان حکمراں ہیں، یہ مسلمانوں کی بادشاہت ہے، یہاں تو ہمیں صبر ہے کہ جو بادشاہتیں کر رہے ہیں پھر بھی غنیمت ہے۔ 7 سالہ جیل کاٹنے کے بعد جب ہم آئے تو جسم پر سگریٹ کے داغ کا کوئی نشان نہیں ہے، چوٹ کا کوئی نشان نہیں ہے، ایک دن بھی بھوکا رہنا نہیں پڑا ہے، اگر رہے تو اپنی مرضی سے بھوک ہڑتال اس لیے کی ہے کہ ہمیں یہاں سہولتیں چاہیے، ڈرائی فروٹ چاہیے، ہمیں یہاں پر سبزیاں چاہیے، ہمیں یہاں پر پھل چاہیے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا، قلم مانگا تو قلم ملا، پانی مانگا تو پانی مل گیا، ناشتہ کی درخواست لگائی تو ناشتے کے انتظامات ہو گئے، اگر دوا کے لیے علاج کے لیے اپلیکیشن دی تو باہر کے اسپتال میں صفدرجنگ میں بھیجا گیا۔ اے عزیزو اس نعمت کی بھی قدر کیجئے کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر کے اپنی قوم اور دوسرے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ شرابیں مت پیو، جوا مت کھیلو، سٹا مت کھیلو، یہ کسی بھی اعتبار سے دنیا کا کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، اور خاص طور سے مسلمانوں کو تو ان کا رب اجازت نہیں دیتا۔ یہ آزادی ہے کہ نہیں؟ ہم کسی قوم کی دشمنی میں اتنے جذباتی نہیں ہوتے کہ اس کی ہر چیز کو برا کہنے لگے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی میں اتنے پاگل نہ ہو جاؤ، اتنے جذباتی نہ ہو جاؤ، اتنے برانگیختہ نہ ہو جاؤ کہ تم عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے دھو بیٹھو۔ نہیں، تمہیں سچی بات اور صحیح بات کہنی ہے، انصاف کی بات کہنی ہے، جو برائی ہے وہ برائی ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ تو آج اس ملک میں ابھی بھی یہ
یہ سب کچھ موجود ہے. تم چاہو تو اپنا مدرسہ آج بنا لو, تم چاہو تو مسجد کی تعمیر کر لو, تم چاہو تو آج بیواؤں کے لیے کوئی ادارہ بناؤ اور ان کی آنکھ سے آنسو پوچھ لو, تم اگر چاہو تو کوئی چیریٹیبل ٹرسٹ بناؤ اور بیماروں کا علاج کرو. ہاسپٹل بنانے کی تمہیں اجازت ہے, اسکول اور کالج تمہیں بنانے کی اجازت ہے, مگر اے قوم جب تو اس طرف نہیں آتی تو پھر تو اپنی برائیاں دوسرے کے کاندھوں پر ڈالتی ہے. کس نے منع کیا ہے کہ تمہارے اسکول نہ ہو, کس نے منع کیا ہے کہ تمہاری یونیورسٹیز نہ ہو, کس نے منع کیا ہے کہ تمہارے ڈینٹل کالج نہ ہو. اس بات پر تو کہتے ہو کہ مسکان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ چند نوجوانوں نے اسے مجبور کیا کہ وہ کوئی ایک خاص نعرہ لگائے, لیکن تم یہ کیوں نہیں اپنی کمی کو دنیا کے سامنے بیان کرتے؟ اگر تمہارا اپنا گورنمنٹ کالج کے علاوہ پرائیویٹ کالج ہوتا, تمہارا لباس اپنا ہوتا, تمہارا ڈریس اپنا ہوتا, وہاں تم برقعے کے ساتھ اسکارف کے ساتھ اپنی بچیوں کو پڑھا سکتے ہو, مگر جب تم نے یہ نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ مجبوری پھر کسی ایسے اسکول میں لے کر جائے گی جہاں تمہارے بچوں کو وہ کرنا پڑے گا جس کا شاید تمہارا ضمیر, تمہارا دین, تمہارا دھرم اور تمہاری آتما اس کی اجازت نہیں. ہمارا تو حال یہ ہے کہ اپنی بربادی کے لیے اپنے ہی ہاتھوں میں خنجر لیے ہوئے ہیں, سینہ کسی اور کا نہیں, اپنوں ہی کا بھونک رہے ہیں. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت سے بیزار ہیں. بس مال کمانا ہے, چاہے وہ اسمیک بیچ کر ہو, چاہے وہ شراب بیچ کر ہو, اور چاہے وہ نشہ بیچ کر ہو, چاہے انسانوں کے جسم کی تسکری کر کے ہو. ہم نہیں جانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا کہا, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. کاش تمہارے بچے اونچی پوسٹوں پر ہوتے, کوئی ٹی ایم ہوتا, کوئی ایس ٹی ایم ہوتا, کوئی تحصیلدار ہوتا, کوئی پٹواری ہوتا, کوئی آئی پی ایس آفیسر ہوتا, اور کوئی ڈی ایس پی ہوتا, کوئی ایس پی ہوتا, کوئی ٹی ایم ہوتا, اور جب اس کے پاس کوئی چیز جاتی تو وہ یہ کہتا کہ میرا دین اسلام ہے, میرا مذہب اسلام ہے, میں مسلمان باپ کا بیٹا ہوں, میں محمد کا غلام ہوں, میں رشوت نہیں لیتا ہوں اور رشوت کو میں حرام جانتا ہوں. تو یہ عملی پیغام تمہارا اس ملک کی گلی گلی اور کوچی کوچی پہنچتا. جب ہے ہی نہیں آپ کے پاس تو پھر ہم نے کچرے کے ڈھیر سے, یہ کوڑے سے چند بچے نکالے, ہمیں یہاں ہیرے دفن ہوئے مل گئے, ہمیں یہاں یہ موتی مل گئے, ہمیں یہاں کیچڑ پر گلاب کھلا ہوا ملا, ہم سمجھ گئے یہ گلاب کا پھول ہے, ہمیں یہاں کمل کا پھول کھلا ہوا ملا, ہم نے انہیں دھویا, ہم نے انہیں مانجا, ہم نے انہیں صاف کیا اور انہیں لا کر کے ہم نے مسجد میں لا کر بٹھا دیا. مکہ مسجد میں بٹھایا, رہنے کو کمرہ نہیں تھا, پڑھنے کے لیے جگہ نہیں تھی, کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا. اے ہمارے بچوں, آج ہم 21ویں صدی میں محمد رسول اللہ کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. یہ مسجد نبوی ہے, اس کے برابر میں صوفہ کا چبوترا ہے, جہاں کمزور صحابہ, جہاں غریب صحابہ, علم کا شوق رکھنے والے صحابہ بیٹھ جایا کرتے تھے, اور ان کے کھانے کا انتظام مالدار صحابہ اس طرح کرتے تھے کہ کسی کے گھر میں دودھ تھا تو وہ دودھ یہاں دے دیا کرتا تھا, کسی کے یہاں پر گوشت کا کوئی پارچہ ٹکڑا تھا تو وہ یہاں پہنچا دیا کرتا تھا, کوئی اپنے کھیت میں جاتا تھا تو وہاں سے کھجور کا خوشہ اتار کر کے لے آتا تھا, اور یہاں ایک ستون پر ایک لکڑی پر ٹانگ دیا کرتا تھا. یہ صحابہ قرآن پڑھ رہے تھے, یہ اس کی تفسیر پڑھ رہے تھے, یہ حدیث کو سیکھ رہے تھے, یہ حدیث کو سکھا رہے تھے, اور اپنی بھوک کما کر نہیں, اس لیے کہ ان کے اپنے باغات نہیں تھے, کھجور منہ میں ڈالی اور قرآن پڑھنے لگے. 1400 سال سے اسی سنت کو اس سرزمین ہند پر یہ مکتب اور مدرسے والے زندہ کیے. تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ دے دو. کسی ماں کے دل میں آیا, اس نے کہا آج میری بھینس نے نیا بچہ دیا ہے اور نیا دودھ آیا ہے, جا قرآن کے پڑھنے والے ان ننھے منھے بچوں کو دے کر چلے آؤ. امام صاحب نے ان بچوں کو پلا دیا. کسی کے یہاں کوئی میت ہوئی تو اس کے احسان ثواب کے لیے کسی نے کھانا کیا, وہ ان کے یہاں پہنچا دیا. کسی کی شادی ہوئی تو اس نے شادی میں تو دعوت نہ دی, ابتدان پہ نہیں بلایا گیا. انہیں کون بلائے گا؟ یہ زمانے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں, یہ زمانے کے کٹے ہوئے لوگ ہیں, یہ ایم پی ایم ایل او کے بیٹے نہیں ہیں, یہ تو غریب گھر کے بیٹے ہیں. ان کے ماں کو کون جانتا ہے, ان کے باپ کو کون پہچانتا ہے, ان کے ماموں کو کون جانتا ہے. جب ہمارا کھانا بچ گیا اور جب ہمیں لگا کہ یہ دیگ سڑ جائے گی, یہ
اٹھا سکیں گے تو ہم نے کہا کہ اٹھاؤ اور جا کر کے مدرسے میں ہی حافظ صاحب کو دیا. یہ ہے ہمارا رویہ. مگر اس پر بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے کورے کاغذ کی طرح ان بچوں کے دلوں پر قرآن کی آیتیں لکھ دی ہیں. ان بچوں کے دماغ میں سورہ یاسین کو نقش کر دیا ہے. ان بچوں کی زبانوں پر ہم نے توحید کا نغمہ لکھ دیا ہے. ان کی آنکھوں میں ہم نے قرآن کا نور داخل کر دیا ہے. یہ سینے جب تک موجود رہیں گے, یہ سینے جب تک قائم رہیں گے, یہ سفینہ چلتا رہے گا جب تک ان کا دل دھڑکے گا. دل کی دھڑکن سے اللہ اکبر کی صدائیں نکلتی رہیں گی. ان کے ہاتھوں میں قرآن آئے گا تب پڑھیں گے, سوتے ہوئے قرآن کی تلاوت کریں گے. رمضان آئے گا تو چٹائی پر بیٹھ جائیں گے اور رحل پر قرآن رکھ کر کے پڑھتے رہیں گے. اے دنیا کے نوجوان, تو تماشا دیکھتا رہے گا جینیفر لوپیز کا, تو تماشا دیکھتا رہے گا بالی ووڈ کے ہیرو اور ہیروئن کا, تو ناچ گانے دیکھتا رہے گا, تو نائٹ کلب کی تصویریں دیکھ کر کے اپنے نفس کو خوش کرتا رہے گا. یہ اپنے مولا کو راضی کرتے رہیں گے. کوئی تہجد میں پڑھے گا, تو کوئی شب قدر میں پڑھے گا, کوئی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے پڑھے گا, تو کوئی حرم محترم میں پڑھے گا, موقع ملے گا تو بیت المقدس میں پڑھے گا, موقع ملے گا تو مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں پڑھے گا, ستون عائشہ کے پاس پڑھے گا. میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم نے تیار کیا ہے اس بات کے لیے, ایک ہی صحیح, 10 ہی صحیح, 200 ہی صحیح, 4% ہی صحیح, مگر ہم اس کل کا مدرسوں کی شکل میں وہ حصہ ہیں جو چلا کٹا ہوا نہیں ہے, جس میں سے بدبو نہیں آتی ہے, جس میں سے سڑاہٹ نہیں آتی ہے. یہ جھوٹ نہیں بولتے, یہ مکاریاں نہیں کرتے, یہ کسی کی بے ادبی نہیں کرتے. آتا بھی ان کو آتا ہے, یہ جھوٹیاں سیدھی کرنا جانتے ہیں, یہ استاد کا مقام جانتے ہیں, یہ امامت کا مقام جانتے ہیں, یہ مسجدوں کی عظمتیں جانتے ہیں, یہ اپنے بڑوں کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں. ہم ایک ایسی نسل مدرسوں میں تیار کر رہے ہیں الحمدللہ, اور کرتے رہیں گے, جس نے ہمیشہ ملک کی بھی خدمت کی ہے, قوم کی خدمت کی ہے اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہے. اب نغمہ بلبل تو آپ نے ہنس ہنس کے سن لیا ہے نا. اب جگر تھام کے بیٹھو, اب آپ کی باری آئی. میری باری تو ختم ہے, اب آپ کی باری کا مسئلہ ہے کہ آپ اس قرآن پر کتنا خرچ کرتے ہیں اور کیا آپ کا جذبہ محبت ہے. میرے پاس آنسو تھے, جگر کا خون تھا, لہو کے قطرے تھے جو میں نے آپ کو پیش کر دیے. جسم کا پسینہ تھا, اپنے ہی پسینے میں روز نہاتا ہوں اور اسی کی خوشبو میں مہک جاتا ہوں. تمہارے پاس دولت ہے, سرمایہ ہے, مال ہے, ہمیں کیا ملتا ہے؟ مدرسے کے پڑھانے والوں کو 8-10 ہزار, کیا کریں اس میں؟ دودھ لائیں, پتی خریدیں, بیوی کے علاج پہ خرچ کریں, بچوں کی خوشیوں پہ ظاہر کریں, کہاں سے دیں؟ اے کاش مولا تو نے ہمیں بھی دیا ہوتا تو ہم بھی صدیق اکبر کی طرح, عثمان غنی کی طرح, طلحہ و زبیر کی طرح خرچ کرتے نظر آتے. مگر میرے حبیب نے بھی جھولی پھیلائی تھی, غزوہ تبوک پر دامن پھیلایا تھا, کپڑا پھیلایا تھا. اے ابوبکر تیرے پاس جو ہے وہ دے دے. ابوبکر نے سب کچھ دے دیا تھا. اے عمر تیرے پاس جو کچھ ہے وہ بھی لا کر کے مجھے جمع کر دے. وہ جھاڑو لگا کر کے آدھا آدھا بانٹ کر کے لے آئے تھے. عثمان تو گھوڑے دے سکتا ہے تو گھوڑے دے دے, دینار دے سکتا ہے تو دینار دے دے. سب کچھ مانگا تھا, آج جس کے پاس جو ہے وہ یہاں جمع کر دے. تبوک کا مرحلہ ہے, سخت جنگ پیش آئی ہے. ایک عورت جو ہے وہ بال لے کر آئی, وہ دے دیے. ایک عورت اپنا بچہ لے کر آئی, بچہ دے دیا. اور کسی کے پاس میں چند کھجوریں تھیں, وہ دے دی. حافظ اسلام, ان کے والد صاحب کا انتقال بھی ہوتا. حافظ اسلام صاحب نے 6500 روپے کس حساب سے دیے ہیں, نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں. 7000 تو کریے کم سے کم. 7 کا عدد اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. میرے بھی جیل کی کتنے سال؟ 7 سال. زمینیں کتنی اور آسمان کتنے اور دن کتنے اور مشہور ستارے 7 اور دنیا کے عجوبے 7. یہ 6.5 کا دن ہے.
6-7 लाख रुपए खर्च हो। मदरसे के लेंटर की तैयारी है जिसका खर्च बहुत ज्यादा नहीं, ओनली सिर्फ 6 या 7 लाख रुपए हैं, जो कुछ भी नहीं। सरिया और सीमेंट उसमें लिखवाइए। सरिये के लिए बताएं कि कौन तैयार है। ये भी हो सकता है कि कोई एक आदमी ही ये कह दे कि ये सारा सरिया मेरी तरफ से है, मेरी वालिदा और मेरे वालिद के इसाले सवाब के लिए। इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है। बाबू मरहूम के लड़के हैं जी हारून, 5,000 रुपए। बाबू मरहूम के बेटे बुढ़ाने से, क्या नाम है इन भाई का? हारून। हारून। ममनून, माशाअल्लाह ममनून हैं हम इनके बहुत ज्यादा, एहसानमंद हैं। कोई कहता है मैं आपका ममनून हूं, इसका मतलब है कि हम आपके एहसानमंद हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको अजरे ममनून अता फरमाए। ममनून के माना है आज